سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دور جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ کی ایک رسم کی تردید کی گئی ہے کہ تمام حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جاتے تھے، وہاں پہ وقوف کرتے تھے اور اس کے بعد مزدلفہ آتے تھے۔ یہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے عرفات کے میدان میں اور سمجھتے تھے کہ ہم اس عبادت سے مستثنیٰ ہیں، اور مزدلفہ میں قیام کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کی ذہنیت اور سوچ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادات کے معاملے میں بھی وہ اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھتے تھے کہ اس عبادت کی باقی سب لوگوں کو تو ضرورت ہے مگر ہمیں اس کو ضرورت نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے تو حج کا سب سے اہم رکن جو ہوتا ہے وہ عرفات کا قیام ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف سے ان کا یہ فخر کرنا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم پانی پلانے کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ سارے اعمال جو دکھاوے کے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن جو اصل عبادت کا حصہ ہے جو کہ وقوف عرفات ہے اور جو کہ عاجزی کی انتہا ہے، وہاں یہ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ عبادات کے معاملے میں بھی ان کا فخر اور ان کا غرور نظر آتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرو۔ تو ایک حاجی اتنی مشقت، اتنی محنت کرنے کے بعد، اور بالخصوص جو کہ وقوف عرفات کا معاملہ ہوتا ہے وہ مشقت طلب ہوتا ہے، اس ساری عبادت کو کرنے کے بعد بھی استغفار کرنے کا کہا گیا۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہمارے دین کا بار بار ہمیں دیا جاتا ہے کہ عبادت کے بعد بھی، نیکی کے بعد بھی انسان کو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی کہ میری عبادات کی جو ہے وہ کمیاں معاف کر دی جائیں، اور جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا، اور وہ بھی معافی مانگی جائے، اور پھر یہ کہ نیکی کا فخر اور غرور انسان کے اندر نہ آئے، اس وجہ سے استغفار کرو۔ پھر آیت نمبر 200 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم اپنے حج کے کام کو پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے ذکر کرو کہ جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی ایک اور عادت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حج کے تمام اہم مناسک کو پورا کرنے کے بعد وہ لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے تو پورا ایک دن صرف اس بات میں گزار دیا کرتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے جنگی قصے سنایا کرتے تھے، فخریہ اشعار پڑھا کرتے تھے، شاعری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عرب لوگ اس بات کے اوپر بھی فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا قبرستان فلاں قبیلے کے قبرستان سے بڑا ہے، کہ ہمارے اتنے مرد، اتنے دلیر، اتنے نوجوان جو ہیں وہ فلاں جنگ میں مارے گئے۔ تو یہ سارا فخر جو ہے وہ ان کی شاعری میں اور ان کے قصوں میں نظر آتا تھا، اور اس میں بھی ایک انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے فخر کو بیان کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس میں بہت مبالغہ آرائی بھی کرتا ہے، اور یہ کام اتنے شوق سے کرتا ہے کہ اس کو وقت گزر جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہاں پر بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کی انٹرٹینمنٹ تھی اور ان لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ پورا دن اسی کام میں گزر جاتا تھا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو یہ مشغلہ کس طریقے سے نظر آتا ہے، موبائل میں، ٹیکنالوجی میں، میسیجز میں نظر آتا ہے کہ ویسے ہی لگن جیسے کہ ان لوگوں کو اپنے قصوں، اپنی شاعریوں میں محسوس ہوتی تھی، اور آج کے لوگوں کو ان تمام گیجٹس کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح کا مزہ اور شوق اور وقت نہ گزرنے کا احساس تمہیں ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو گویا کہ اس طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ شوق کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس ذکر سے تو ایک جو عام مفہوم لیا جاتا ہے کہ وہ ذکر جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کہتے ہیں، جو کہ انسان اپنے ظاہر کے ساتھ بھی کرتا ہے، اپنے باطن کے ساتھ بھی کرتا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت اور زمانے کی قید میں ہیں کہ آپ نے اس وقت میں نماز پڑھنی ہے، یا فلاں جگہ جا کے آپ نے حج کرنا ہے، فلاں مہینے میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو عبادات کو زمانے اور وقت کے اندر قید کیا گیا ہے۔ مگر ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ زمانہ چاہیے ہوتا ہے، نہ وقت چاہیے ہوتا ہے، اور نہ کوئی خاص حالات چاہیے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہر وقت انسان کے دل کا اللہ کے سامنے حاضر رہنا۔ یہاں پہ ایک نقطہ علماء کرام بیان فرماتے کہ ہم حضرت کو حضرت کیوں کہتے ہیں، کہ یہ وہ حضرت ہیں کہ جو کہ حاضر ہیں، اس لیے ہم اس کو حضرت کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ دل جو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ذکر کے ساتھ حاضر رہتا ہے، تو ایسا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کے بہت سارے کام اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں حجاب آ جاتے ہیں، پردے آ جاتے ہیں۔ تو ذکر کا کیوں کہا گیا؟
کہ ان پردوں کو ہٹانے کے لیے کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کسی زمانے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ذکر کے ذریعے انسان ان حجابات کو دور کر دیتا ہے، ان پردوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر جو انسان ذکر کرتا جاتا ہے تو اس کی سوچ پہ جو پردے حائل ہوتے ہیں، بلکہ اس کی تصور کا جو معیار ہوتا ہے، جو بلندی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، اور بہت سارے کاموں کو کرنے کی رکاوٹ جو کہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں وہ اس ذکر کے ذریعے دور ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، لیکن بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ وہ لوگ شاعری کے ذریعے اور قصے کہانیوں کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، تو مسلمان جو ہے اس کے پاس بھی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جو اس نے اللہ کی خاطر کیا ہوں اور دین کی خاطر کیا ہوں، تو وہاں بیٹھ کے ایسے تذکرے ہونے چاہیے کہ ہم نے دین کے لیے یہ کیا، ہم نے اس قسم کی آرگنائزیشن بنائی اور ہم نے اس قسم کے خیر کے کام کیے۔ تو گویا کہ یہ سب کام جو آپ نے اللہ کی خاطر کیے ہیں، تو کوئی ایسے تذکرے انسان کے پاس ہونے چاہیے جو اس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں۔ واللہ عالم۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے۔ تو گویا کہ اگر ایک انسان وہاں پہ اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے تو کوئی غلط کام تو نہیں کرتا، ہم نے دنیا بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک فرماتے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو رہے ہیں اور اتنی شدت کے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں، اور اس ناراضگی کا اندازہ ہمیں لفظ خلاق سے ملتا ہے۔ اس لفظ کا مدہ خاء لام اور قاف ہے، اسی سے خالق بنتا ہے، مخلوق بنتا ہے، تخلیق بنتا ہے، اخلاق بنتا ہے، اور یہاں پہ یہ خلاق کے انداز میں استعمال کیا گیا ہے، اور خلاق کہا جاتا ہے کہ انتہائی کمزور درجے کی مخلوق، اتنی کمزور درجے کی مخلوق جس کو آپ اپنی عام انسانی آنکھ سے نہ دیکھ سکتے ہوں، جیسے کہ ایٹم کے اندر نیوٹران اور پروٹان ہوتے ہیں، جیسے کہ جراثیم ہوتے ہیں جنہیں آپ مائکروسکوپ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو گویا کہ بہت چھوٹی چیز کا ہونا، ذرے جیسا ہونا، ذرے سے بھی کمتر کا ہونا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں اتنا سا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ناراضگی اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ دنیا کیوں مانگی، بلکہ ناراضگی اس بات کے اوپر ہے کہ صرف دنیا کیوں مانگی، اس لیے کہ دعا کس انداز میں مانگنی چاہیے۔ پھر اس کو اگلی آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھا دیں اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ اس سے جو ہمیں بات سمجھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی دعائیں اچھی نہیں لگتی کہ جس میں انسان صرف دنیا کو ہی مانگتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر دے دے، روزگار دے دے، شادی ہو جائے، بچہ ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ مسئلہ ہو جائے، اور وہ کبھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتا، کبھی اچھی موت کا سوال نہیں کرتا، کبھی آخرت کی آسانی کا سوال نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اس طرح کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھاتے ہیں تو یہاں پہ بھی تو پہلے دنیا ہی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے دنیا دیں، مگر یہاں پہ حسنہ فرمایا، کوئی خاص چیز کو جو ہے وہ مخصوص نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے۔ اب حسنہ کے اندر یہ تاثر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے۔ بعض اوقات ہم جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے حسنہ کہہ دیا، تو گویا کہ ہم نے اپنی زندگی کا اختیار اللہ کو دے دیا کہ اللہ آپ کو پتہ کہ میرے لیے کیا اچھا ہے۔ اس لیے علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ دعا انسان کو پچھتاوے سے بچا لیتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں اپنی ہی مانگی ہوئی دعاؤں کے اوپر پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں مانگا تھا، لیکن جب ہم اس دعا کو حسنہ کے انداز میں مانگتے ہیں تو گویا کہ پھر ہمیں زندگی میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کیا حسنہ ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو میں اپنے لیے اچھا سمجھتی ہوں وہ نہیں، جو آپ میرے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہ مجھے دے دیجئے۔ اور پھر آخرت کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسنہ کر دیجئے، یعنی کہ موت خوبصورت ہو جائے، قبر خوبصورت ہو جائے، حشر کا میدان خوبصورت ہو جائے، پل صراط سے گزرنا خوبصورت ہو جائے، تو آخرت کے ہر معاملے جو ہیں وہ حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہو جائیں۔ اور پھر یہاں پہ بالخصوص جو ہے وہ آگ سے بچانے کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو آگ سے بچ گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی آزمائش سے بچ گیا۔ آگ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے جہنم کو دیکھا ہی نہ ہو تو وہ کہاں ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ جنت میں ہوگا۔ تو گویا کہ آگ سے بچ جانا قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس دعا کی اہمیت اور خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج کے موسم میں ہمیں یہ دعا مانگنے کا کہا گیا، وہ خاص جگہ اور وہ خاص عبادت، اور کہا گیا کہ وہاں پہ یہ دعا مانگو۔ پھر اس دعا کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 202 میں یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔
اب یہاں پہ ایک لفظ تو نصیب آتا ہے۔ نصیب کا ایک معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے، دوسرا معنی صحرا کے اندر پانی کا ہونا، تیسرا معنی صحرا میں کسی چٹان کا ہونا جس سے امید ہو کہ یہاں چٹان ہے، یہاں پہ کہیں پانی بھی ہوگا، اور چوتھا کہ انصاب کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ پتھر جس کے اوپر جانور کو رکھ کے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں پہ گوشت بھی ملے گا، یہ بھی ایک امید ہوگی۔ تو گویا کہ لفظ نصیب کے اندر ایک امید ہوتی ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ ہے جو مجھے ملے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا نصیب ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہمارے نصیب میں حصہ آ رہا ہوتا ہے وہ امید والا ہوتا ہے، اور اس سے امید ہوتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ ملے گا، چاہے بظاہر ہمیں تھوڑا نظر آ رہا ہو یا زیادہ نظر آ رہا ہو۔ لیکن اس کے بعد یہ لفظ استعمال کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں مما کسبو، کہ اس میں سے جو تم نے کمایا، یہ نہیں کہا کہ ما کسبو کہ تم نے جو کچھ بھی زندگی میں کیا اس میں سے تمہیں حصہ ملے گا، بلکہ من تو تبعیض کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت گہرا اور اہم کانسیپٹ یہاں پہ یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی زندگی میں کرتا ہے سب کا اس کو اجر نہیں ملے گا، سب کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس میں سے جتنا اس نے اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا، جتنا ایک کوالٹی کے ساتھ کیا ہوگا، اتنا حصہ اس کو ملے گا۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں 10 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، لیکن اس میں نے کتنا حصہ کمایا ہے، کتنا میں نے اخلاص کے ساتھ اور کوالٹی کے ساتھ کام کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ریشو جو ہے وہ 1 سال کی نکلے، چند ماہ کی نکلے۔ اگر ایک بندہ 5 گھنٹے کوئی کام کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 گھنٹے کام کیا، اب مجھے اس حساب سے ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی کوالٹی، اس کا اخلاص ایسا ہو کہ 5 گھنٹوں میں سے صرف چند منٹ بنتے ہوں۔ تو گویا کہ ہمارے ہر عمل میں سے کٹوتی ہو جاتی ہے، اور وہ کٹوتی کس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام اخلاص سے کیا کہ نہیں کیا، اللہ کی خاطر کیا کہ نہیں کیا، کوالٹی کے ساتھ کیا کہ نہیں کیا، تو اس میں سے بھی جو خالص ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے حصہ دیں گے۔ تو یہ ایک بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی زندگی میں کرتے ہیں وہ اس کوالٹی، اس اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی خاطر کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں اس کا کل حصہ ملا، اور یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہیں کہ ہم نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ وہ تو اس معیار کا تھا ہی نہیں کہ اس میں سے آپ کو کوئی حصہ ملتا۔ تو مما کسبو، جو کچھ بھی تم زندگی میں کرتے ہو اس میں سے جو تم کماتے ہو، اس میں سے جتنا حصہ تم لیتے ہو، وہ بہت جلد اللہ پاک تمہارا حساب لینے والے ہیں۔